بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے شروعی زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کفار نے انہیں بے پناہ تکلیف پہنچائی۔ ننگی پیٹھ پر لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا۔ دھوپ کی گرمی سے لوہے کی زرہ بالکل گرم ہو جاتی۔ کبھی انگاروں پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت جھلس گیا تھا۔ ان کی مالکن ام انمار لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر داغا کرتی تھی، مگر حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم انصر خبابا، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو نجات دی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن کے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ سب سے پہلے مدینہ کی انہوں نے ہی ہجرت فرمائی۔ آخر زمانے میں وہ کوفہ چلے گئے تھے اور وہیں 73 سال کی عمر میں سن 37 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پھلوں میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی فرما اور جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور اس باغ میں ایک پودے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، چھینک کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کو سننے والا یرحمک اللہ کہے اور پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع والی نماز معافی کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے بدلے میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ظلم سے نہ روکنے کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جو فساد سے روکتے تھے، جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنمی ہتھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بے ہوشی کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر سورہ مؤمنون یعنی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام نے کون سی بات خوبی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔